اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 5 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کا سبق سورہ تحریم آیت نمبر 4 تک ہوا تھا، یہ اس پارے کی آخری صورت ہے۔ آج آیت نمبر 5 سے آغاز ہو رہا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک ترتیب آپس میں بنائی تھی، اور جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے اس پر ممانعت فرمائی کہ کسی حلال چیز کو عملاً اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم آپ مت کھائیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب جو آج کی آیت ہے عسى ربه ان طلقكن، اس کا عنوان لکھیں تحدید و ازالہ شبہ۔ تحدید کہتے ہیں سختی کرنے کو، ڈانٹنے کو۔ چونکہ ازواج مطہرات نے جو کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں کیا، لیکن چونکہ حضور کو ایک پریشانی سی ہوئی، اس پر اللہ پاک نے ان ازواج کو تنبیہ فرمائی، ڈانٹا ان کو۔ اور ایک شبہ کا ازالہ بھی اس آیت میں ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اس آیت میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے پیغمبر کو اور عورتیں نہیں مل سکتی؟ اگر اللہ چاہے تو پیغمبر تم سب کو طلاق دے دیں گے، فارغ کر دیں گے، اور تم سے بہتر عورتیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ایک شبہ یہ تھا کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ تو اس شبہ کا ازالہ کیا گیا کہ چونکہ ازواج کا انتخاب اپنے پیغمبر کے لیے کون کرتے ہیں؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اور ان سے بہتر عورتیں اس کائنات میں اللہ کے حبیب کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سمجھ میں آگے؟ اگر ہوتی تو وہ دے دی جاتی، لیکن ان کا برقرار رہنا اور ان کو طلاق کا نہ ملنا کس بات پہ دلیل ہے؟ کہ ان سے بہتر عورتیں اللہ پاک نے اس کائنات میں اپنے آخری پیغمبر کے لیے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں عسى ربه ان طلقكن، قریب ہے کہ ان کا رب ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ فرمایا قریب ہے کہ ان کا رب ان طلقكن، اگر وہ پیغمبر تم سب کو طلاق دے دے تو تمہارا رب کیا کر لے گا؟ ایبدلہ ازواجا، کہ ان کے بدلے میں اللہ پاک ان کو ایسی بیویاں دے دیں گے خیرا منکن، جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی، لیکن اللہ نے ان کے بدلے میں دی نہیں۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ ان سے بہتر اللہ پاک نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ حضور کے لیے جو انتخاب ہوا سب سے اعلیٰ ہوا۔ فرمایا ایسی بیویاں دے دیں گی جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ مسلمات، وہ فرما بردار ہوں گی، مؤمنات، ایمان والے ہوں گی، قانتات، تابعدار ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، عبادت گزار ہوں گی، سائحات، صائمات، روزہ دار ہوں گی، سیبات، جو سیبہ ہوں گی، وہ ابکارا، اور جو باکرہ ہوگی۔ سیبہ اور باکرہ آپ سمجھتے ہیں، اگر عورت کا نکاح ہو جائے، پردہ بکارت زائل ہو جائے تو وہ سیبہ ہے، اور جو غیر منکوحہ ہو، جس کا پردہ بکارت باقی ہو، اس کو باکرہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس کا عنوان لکھیں گے خطاب نمبر 3 برائے مومنین، اصول کامیابی۔ خطاب نمبر 3 برائے مومنین، اصول
کامیابی۔ فرمایا اے ایمان والو، قو امر کا صیغہ حکم، بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو بھی، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی، نارن اس آگ سے، وقودہا جس کا ایندھن، آگ کو جلانے کے لیے ایندھن چاہیے نا، آج کل جیسے گیس ہوتی ہے تو پہلے ایندھن کوئلہ وغیرہ ہوتا تھا، جس آگ کا ایندھن الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، علیہا ای علی ھذا النار، اور اس آگ پر جو فرشتے مقرر ہوں گے عذاب کے، غلاظ تندخو، وہ کیا ہوں گے؟ تندخو کا مطلب ہوتا ہے سخت چہرے والے، جن کے چہروں پر سختی ہوگی، شداد اور قوی ہوں گے، طاقتور، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے اپنے اللہ کی جس کا اللہ ان کو حکم دے دے، 100% اطاعت گزار ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، خطاب نمبر 4 برائے کفار، یا ایھا الذین کفروا اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن معذرتیں پیش مت کرو، قیامت کے دن کافر معذرتیں کریں گے، غلطی ہو گئی، بس نادانی ہو گئی، اللہ فرمائیں گے آج معذرت مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کرتوتوں کا، کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب نمبر 5 ترغیب الی التوبہ، ترغیب الی التوبہ، فرمایا اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف ایسی توبہ نصوح جو کیا ہو؟ خالص توبہ ہو، جو کہ ایک خالص توبہ ہونی چاہیے جس میں کسی اور چیز کا شائبہ اور شبہ تک نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ عسیٰ ربکم، ثمرہ توبہ، اس توبے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا امید ہے ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم تم سے مٹا دے تمہارے گناہوں کو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں داخل کر دے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ ایسا دن ہوگا، یوم یہ ایسا دن ہوگا، لا یخزی اللہ النبی جس دن اللہ پاک شرمندہ نہیں کریں گے اپنے پیغمبر کو، والذین آمنوا معہ اور ان کو جو پیغمبر پر ایمان لائے، اللہ ان کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان حضرات کا جو نور ہوگا، روشنی ہوگی، وہ یسعی وہ دوڑ رہی ہوں گی، بین ایدیہم ان کے سامنے، و بایمانہم اور ان کے دائیں طرف، بین ایدیہم کے نیچے لکھے نور ایمانی، نور ایمانی، ایمانہم کے نیچے لکھے نور اعمالی۔ ہر مومن کے پاس 2 طرح کے نور ہوتے ہیں دوستو، ایک نور ہوتا ہے اس کے ایمان کا جو اس کے دل میں ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ طاقتور نور ہے، اس کا وولٹ سب سے زیادہ ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے اعمال کا نور جو اس کے اعضاء میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ تو ان کا نور چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، ان کے سامنے بھی، سامنے کون سا والا نور ہوگا؟ نور ایمان، اور دائیں طرف نور اعمال۔ یقولون یہ لوگ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب اتمم لنا پورا رکھ، کامل رکھ، سمجھ گئے؟ کامل رکھ اور پورا رکھ، نورنا ہمارے اس نور کو، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ انسان جب پل صراط پر جائے گا تو کوئی روشنی نہیں ہوگی اس نور ایمانی اور نور اعمال کے علاوہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں دیکھیں نا، انسان کوئی ٹارچ لے کے جا رہا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ میں بند نہ ہو جائے، اس کی بیٹری ویک ہو گئی تو کام خراب ہے نا۔ تو اب ایک خوف تو ہوگا، تو یہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ یہ نور آپ نے ہمیں دے تو دیا، ایسا نہ ہو کہ بیچ راستے میں پل صراط میں پہنچے اور بند ہو جائے۔ اتمم لنا، اس کو کامل رکھیے، برقرار رکھیے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، لکھیں امر بالجہاد، اب جہاد کا حکم آیا۔
یا ایھا النبی، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ فرق یہ ہے کہ بالکفار کے نیچے لکھیں بالسیف والسنان، بالسیف والسنان۔ سیف کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو، سنان نیزے کو۔ کافروں سے جو جہاد ہوتا ہے وہ اس میں ہتھیار استعمال ہوں گے، تلوار اور نیزے استعمال ہوں گے۔ اور والمنافقین، اور فرمائے منافقین سے بھی جہاد کیجئے، نیچے لکھے باللسان۔ منافقین سے جو جہاد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ منافق ظاہراً تو کلمہ پڑھتا ہے، اس پہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے آپ، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اپنے لوگوں کو مارا ہے۔ لہٰذا ان سے جو جہاد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باللسان، زبانی ہوگا۔ وغلظ علیہم، اور آپ ان پر سختی کیجئے، ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ گئے؟ ضرب اللہ مثلا، لکھے تمثیل برائے کفار۔ یہاں اللہ پاک نے اس آیت میں کافروں کے لیے ایک مثال پیش کی، ایک مثال۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ پاک نے بیان کی مثلا، ایک مثال۔ مثلا کے نیچے لکھے حالت عبرت کے لیے، حالت، اللہ نے ایک حالت کو بیان کیا، اور کیوں بیان کیا؟ عبرت کے لیے بیان کیا۔ للذین کفروا، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کون سی مثال؟ فرمائے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ امرأۃ نوح کے نیچے لکھے واعلہ، ان کا نام کیا تھا؟ واعلہ، عین کے ساتھ۔ اور امرأۃ لوط ان کے نیچے لکھے واہلہ، ہا کے ساتھ۔ حالانکہ دیکھیں دو پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن ان کی اطاعت گزار فرما بردار نہیں تھی، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئی۔ کانتا تحت عبدین، یہ دونوں میرے بندوں کی ماتحتی میں تھی، یعنی نکاح میں۔ میرے دو بندوں سے مراد حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اور بندے بھی کون؟ من عبادنا، میرے وہ بندے صالحین جو دونوں نیکوکار تھے، نیک بندے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ فرمایا فخانتاہما، ان دونوں بیویوں نے خیانت کی۔ کیا کی؟ لفظی ترجمہ تو یہ خیانت کی، لیکن آپ لوگ ترجمہ لکھیں گے ان دونوں نے حق ضائع کیا۔ ان دونوں نے کیا کیا؟ حق کو ضائع کیا۔ کیوں؟ حاشیے پر لکھیں، استاد صاحب نے حوالہ لکھوایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ما بغت امرأۃ نبی قط، یہ بڑی اہم بات ہے، کسی پیغمبر کی بیوی کبھی بھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، لہٰذا وہ کافرہ ہو سکتی ہے لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ تو فخانتاہما کا لفظی ترجمہ دیکھ کر جو ملحدین وغیرہ ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کیا، یعنی نعوذ باللہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی۔ اس لیے ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے ان کا حق ضائع کیا، جو شوہروں کا حق ہوتا ہے۔ کس طرح ضائع کیا؟ آگے نیچے لکھیں بالکفر والنفاق، بالکفر، کفر اور نفاق کر کے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، پس یہ دونوں ان دونوں کے کچھ کام نہ آئے۔ دیکھیں یہ دونوں ان دونوں کے کچھ کام نہ آئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں سے مراد حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ دو پیغمبر کچھ کام نہ آئے ان دونوں کے، یعنی اپنی اپنی بیویوں کے کام نہ آئے۔ کس چیز سے؟ من اللہ، لفظ اللہ سے پہلے نکالیں گے غضب، اللہ کے غضب کے مقابلے میں کچھ بھی۔ معلوم ہوا کہ اگر بندے کے پاس ایمان نہ ہو تو چاہے وہ پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر اس کو نہیں بچا سکے گا۔ ایمان بنیاد ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ دونوں ان دونوں کے کچھ کام نہ آئے اللہ کے غضب کے مقابلے میں۔ وقیلا، اور کہا گیا ادخل النار مع الداخلین، تم دونوں عورتیں بھی داخل ہو جاؤ جہنم میں ان باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا پانی کا، اور قوم لوط پر عذاب آیا کس چیز کا؟ پتھروں کی بارش کا، وہ ہلاک ہو گئے،
تو اللہ نے فرمایا ان دونوں کی بیویاں بھی نافرمان تھی، یہ بھی ان کے ساتھ کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئے، نہیں بچ سکے۔ سمجھ میں آ گئی؟ غلط صحبت کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اب لکھے تمثیل برائے مومنین، اوپر مثال کس کو پیش کی؟ کافروں کو۔ ان کو بتایا کہ تمہارا کفر اتنی بدترین چیز ہے کہ اس کفر کے ہوتے ہوئے پیغمبر کا شوہر ہونا بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب ایمان والوں کو ایک مثال دی، ایک قربانی دینے والی عورت کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ پاک نے مثال بیان کی، لِلَّذِينَ آمَنُوا، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ لِلَّذِينَ کے نیچے لکھیں تسلی کے لیے، وہاں تھا عبرت کے لیے نا، یہاں پر ہے تسلی کے لیے مثال بیان کی۔ کس کی مثال؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کتنا بڑا اللہ کا دشمن تھا، لیکن اس کی بیوی وہ ایمان لے آئی۔ امرأۃ کے نیچے لکھے حضرت آسیہ، ان کا نام آسیہ تھا۔ اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہا اس نے، جب فرعون اس کو قتل کرنے لگا نا، فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی میرے گھر میں ایمان لے آئی ہے، میں دنیا کو قتل کرتا پھر رہا ہوں باہر، اپنی بادشاہت اور خدائی کو بیان کر رہا ہوں، اور میرے گھر میں میری بیوی مومنہ ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو قتل کر لو۔ تو جب اس کے لوگ اس کو قتل کرنے لگے تو حضرت آسیہ نے اس وقت اللہ پاک سے ایک دعا مانگی، اس دعا کا ذکر ہے۔ اس قالت، جب کہا انہوں نے، ربی، اے میرے رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے بنا لیجئے اپنے پاس ایک گھر جنت میں۔ جاتے جاتے اللہ سے دعا مانگی کہ دنیا میں تو انہوں نے مجھے مار ڈالا، شہید کر دیا، لیکن میری ایک دعا ہے کہ میرے لیے اپنے پاس عندکا، اپنے پاس ایک گھر بنا لیجئے جنت میں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے دیجئے فرعون وَعَمَلِهِ، اور اس کے کرتوتوں سے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات دے دیجئے اس ظالم قوم سے۔ اس کو شہید کر دیا گیا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اس پر بھی کیا داخل ہوگا دوستو؟ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ پاک نے ایک اور مثال بیان کی، کس کی؟ مریم بنت عمران کی۔ حضرت مریم بنت عمران یہ کن کی والدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے مثال بیان کی حضرت مریم بنت عمران کی، التی احسنت فرجہا، لکھیں بیان پاک دامنی، بیان ان کی پاک دامنی کا بیان۔ یہ وہ عورت تھی التی احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی عصمت کی یا اپنے ناموس کی، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کر لے، کہ اس نے حفاظت کی اپنی عصمت صوت کے ساتھ، یا اپنی ناموس کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونکا ہم نے، پھونک کس نے ماری تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے نا، تو نیچے کیا آنا چاہیے؟ بواسطتی جبریلہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ استاد صاحب جب تفسیر پڑھاتے تھے نا، تو استاد جید احمد برکاتہم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب کچھ پارے گزر جاتے پھر طلبہ سے کہتے ہیں ہاں اب بتاؤ کیا آنا چاہیے نیچے۔ اتنا انسان یعنی وہ ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر خود ایک چیز ذہن میں آ رہی ہوتی ہے۔ فنفخنا، ہم نے پھونک ماری، حالانکہ پھونک مارنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو نیچے لکھیں بواسطتی جبرائیل، ہم نے پھونک ماری جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، فی ہی کا مرجع ہے گریبان، ان کے گریبان میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری۔ من روحنا، ہماری روح میں سے، یعنی من روحنا کا مطلب وہ روح جو ہماری طرف سے تھی، سمجھ گئے؟ وہ روح جو کس سے تھی؟ ہماری طرف سے تھی، یہ نہیں کہ اللہ کی روح آ گئی۔ اسی وجہ سے تو عیسائیوں نے حلول کا عقیدہ بنایا نا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کی روح عیسیٰ علیہ السلام کے اندر گئی ہے، اسی لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ من روحنا سے استدلال کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں من روحنا کا کیا مطلب ہے؟ وہ روح جو ہماری طرف سے تھی، سمجھ گئے؟
وصدقت بکلمات ربها لکھے بیان عقائد، اوپر تھا بیان پاک دامنی کہ حضرت مریم کتنی پاک دامن تھی، اب ہے بیان عقائد کہ ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ وصدقت بکلمات ربها، اور انہوں نے سچ کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ کلمات کا ترجمہ ہے احکام، اپنے رب کے احکامات کو، اپنے رب کے احکامات کی تصدیق کی، وہ کتبی اور اللہ کی کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ سمجھ گئے؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ لکھے بیان اعمال، اور وہ تھی من القانتین متبعین میں سے، ماننے والوں میں سے تھی، ساری صفات ان کے اندر جمع تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ یہاں پر یہ صورت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئے۔ سورہ تحریم ختم ہو گئی۔ اگلی صورت ہے 29ویں پارے کی پہلی صورت، سورۃ الملک۔ صورت کا ربط کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اور موضوع کیا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ربط سورۃ الملک بالتحریم، آنے والی صورت کا جوڑ پچھلی صورت تحریم سے کیا ہے؟ دو باتیں فرما رہے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی صورت میں حقوق رسالت اور اس صورت میں حقوق توحید کا بیان ہے، یعنی جو سورہ تحریم گزری نا اس میں حقوق رسالت کا بیان تھا، حضور کے حقوق کا، اور آنے والی صورت میں حقوق توحید کا بیان آ رہا ہے۔ نمبر دو، نیز سور سابقہ میں، سور سورتن کی جمع ہے، پچھلی جو صورتیں گزری اس میں انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، انفاق کا حکم تھا، اور اب فرمایا کہ یعنی اب اس سورہ ملک میں اللہ فرمائیں گے کہ برکات دہندہ اللہ تعالی ہی ہے، برکتیں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے سبب سے تمہارے مالوں میں برکت دے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کو برکت دے گا۔ خلاصہ سورہ ملک 7 باتیں دیکھیں۔ نمبر 1، دعوی صورت کہ اس صورت کا دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 2، 3 دلائل عقلیہ عامہ، 3 عقلی دلائل آئیں گے عام۔ نمبر 3، 8 دلائل عقلیہ خاصہ۔ نمبر 4، تخویفات۔ نمبر 5، بشارت۔ نمبر 6، زجریں یعنی ڈانٹ۔ اور نمبر 7، طریق تبلیغ کا طریقہ کیا ہے۔ ہو گئی بات۔ اب سورہ ملک کا موضوع کیا ہے؟ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مخالفین کو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نظام عالم کا بادشاہ مان کر وفاداری کا ثبوت دو۔ مخالفین کو کہا، مخالفین سے مراد یعنی اللہ کو نہ ماننے والے جو کافر ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نظام عالم کا بادشاہ مان کر، اللہ تعالیٰ کو اس نظام عالم کا بادشاہ مان کر وفاداری کا ثبوت دو۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو اس پورے کائنات کا مطلقاً بادشاہ نہیں مانے گا، اکیلا بادشاہ، اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا ہے دوستو۔ سمجھ گئے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ لکھے دعوی صورت، اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تبارکہ، برکتوں والی ہے ذات۔ حاشیے پر لکھیں تبارکہ کے 2 ترجمے استاد صاحب نے لکھوائے۔ نمبر 1، عالی شان ہے۔ کیا ہے؟ عالی شان ہے وہ ذات۔ دوسرا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھوایا ہے، بسیار بابرکت است آن خدا۔ فارسی میں نا، بسیار بابرکت است آن خدا، وہ خدا جو بہت زیادہ برکتوں والا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے آسان ترجمہ کیا ہے دوستو؟ تبارک الذی، برکتوں والی ہے ذات اس کی، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں الملک، ساری بادشاہت ہے۔ بیدہ الملک کے نیچے لکھے دلیل عقلی عام نمبر 1، دلیل عقلی عام نمبر
ایک۔ بھائی جس کے پاس بادشاہت ہے کائنات کی تو برکتیں بھی تو وہ دے سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں دے سکتا، یہ تو عقل کہتی ہے نا۔ دلیل عقلی عام نمبر 1، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دلیل عقلی عام نمبر 2، اور وہ ذات ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے۔ جب ہر چیز پہ قدرت ہے تو برکتوں کے خزانے بھی اس کے پاس ہے۔ الذی خلق الموتى، دلیل عقلی عام نمبر 3، دلیل عقلی عام نمبر 3، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو۔ موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، لکھے حکمت خلق۔ زندگی اور موت کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں جانچ سکے، آزما سکے، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے احسن یعنی عمدہ اعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو۔ علماء نے لکھا کہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا، ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے یہاں کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ پاک کے یہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اصل چیز اللہ کی نگاہ میں دوستو کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کوانٹیٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی، ہے نا؟ ایک ایک چیز کی مقدار ہوتی ہے اور ایک اس چیز کا معیار ہوتا ہے۔ اب ایک چیز مقدار میں بہت زیادہ ہو لیکن گھٹیا ہو، ردی ہو، تو کسی کام کی نہیں، اور ایک چیز مقدار میں کم ہو لیکن معیار میں اچھی ہو تو قابل قبول ہے۔ اب انسان اعمال کر رہا ہے، بہت زیادہ اعمال ہے، لیکن دل میں تکبر بھی ہے، بڑائی بھی ہے، عجب بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، تو یہ اعمال کسی کام کے نہیں ہے۔ اور اگر اعمال مقدار میں کم ہے لیکن کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے، یہ ہے احسن عملا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تمہیں آزما لے کہ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہترین اعمال کرتا ہے، یعنی اخلاص والے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک بات، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات، موت بھی پیدا کی اور حیات بھی۔ حالانکہ ترتیب کیا ہے کہ زندگی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں موت کا تذکرہ پہلے ہے اور حیات کا ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ موت کے تذکرے سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ موت کے تذکرے سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا۔ تو وہ زندگی کس کام کی جس میں انسان کو نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ملے، تو موت کو پہلے رکھا کہ دیکھو وہ تمہارے سر پہ کھڑی ہے، تو وہ جب انسان احساس کرے گا تو اعمال پہ آئے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ذات غالب ہے، بخشنے والی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، دلیل عقلی خاص نمبر 1، اب خاص دلیل ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 سماوات، ان 7 آسمانوں کو، طباقاً تہ بتہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ سکو گے فی خلق الرحمن، رحمان کی صنعت میں، صاد کے ساتھ۔ صنعت کس کو کہتے ہیں؟ کاریگری کو، بنانے کو۔ رحمان کی بنائی ہوئی کاریگری میں، چیزوں میں تم نہیں دیکھ سکو گے من تفاوت، کوئی خلل، کوئی کمزوری، کوئی عیب اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نظر نہیں آئے گا۔ تفاوت کہتے ہیں خلل کو، عیب کو۔ فرجع البصر، پھر نگاہ ڈال لو۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان کہتا ہے میں نے دیکھا مجھے صحیح لگا، تو مطمئن آدمی کہتا ہے دوبارہ تسلی سے دیکھ لو۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے میری کائنات دیکھی، کوئی خلل نہیں ملا، ایک بار پھر دیکھ لو، نگاہ پھر ڈال دو۔ هل ترى من فطور، کیا تمہیں نظر آیا کوئی شگاف؟ فطور کہتے ہیں کس کو؟ شگاف، کوئی سوراخ وغیرہ۔ پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، پھر نگاہ ڈال دو، کرتین، کرتین کا ترجمہ لکھیں بار بار، بار بار پھر نگاہ ڈال دو۔ کرتین کے نیچے لکھے تثنیہ برائے تکرار۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کرتین کا مطلب 2 مرتبہ، کہ اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ دیکھ لو، تیسری مرتبہ مت دیکھنا۔ یہ تثنیہ ہے برائے تکرار، بار بار دیکھ لو، دوبارہ دیکھ لو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری طرف لوٹ کر آئے گی نگاہ ذلیل ہو کر۔
تیری طرف لوٹ کر آئے گی البصر نگاہ، خاسئن کیا ہو کر، ذلیل یعنی ناکام ہو کر، وہو حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ آپ دیکھیں کوئی کہ یار اوپر دیکھو وہ نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں آنکھ میں اندھیرا آ گیا ہے نا، یہ آنکھیں تھک جاتی ہے۔ کسی چیز کو مسلسل اوپر دیکھنے سے انسان کی نگاہ کیا ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا میری کائنات کو دیکھتے رہو، جتنی دفعہ دیکھنا ہے دیکھ لو، ہونا یہی ہے کہ سر جھکا کے کہو گے کہ نگاہیں تھک گئی۔ سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا دلیل عقلی خاص نمبر 2، اور یقیناً ہم نے زینا سجا دیا، مزین کر دیا السماء الدنیا آسمان دنیا کو۔ آسمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ آسمان جو ہم دنیا والوں سے سب سے قریب ہے، پہلے نمبر پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم نے اس کو مزین کر دیا بمصابیح چراغوں سے۔ آسمان میں چراغ لگے ہوئے، ہاں ستارے مراد ہے، یہ ستارے آسمان کے چراغ ہے۔ ایک تو ستاروں کے رکھنے کا مقصد اس کی خوبصورتی ہے کہ آسمان خوبصورت لگے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ دلیل عقلی خاص نمبر 3، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رجوماً پھینک مارنے کے لیے۔ ستاروں کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ ان کو پھینک مارنے کے لیے، استاد صاحب فرماتے ہیں بمباری کرنے کے لیے، پھینک مارنے کے لیے، بمباری کرنے کے لیے، للشیاطین شیاطین کو۔ اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہے سورہ صافات وغیرہ میں، پڑھ لیں گے کہ شیاطین اوپر جاتے تھے تاکہ ہم فرشتوں کی باتیں سن لیں، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو یہ قریب آنا چاہے تو یہ جو ستارے ہیں، یہ شہاب ثاقب جو ہے، یہ ان کو اوپر سے دے مارو تاکہ یہ لوگ جل جائیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، آج تک انسان یہی سمجھتا رہا، آپ حضرات نے بھی پڑھا تفسیروں میں، کہ یہ ستارے توڑ کر مارے جاتے ہیں، ہے نا، یہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان ستاروں کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ کن کو مارتے ہیں؟ شیاطین کو، رجوماً۔ لیکن استاد صاحب نے حوالہ لکھوایا کہ رجوماً ستارہ موجود رہتا ہے، ستارہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے، اس سے ایک آتشی مادہ نکلتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس سے پہلے یہ بات کبھی سنی؟ نہیں سنی، ہم نے بھی نہیں سنی، اور یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ ستارے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بہترین اس کا وہ ہے، جواب ہے کہ ستارہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، لیکن اس سے ایک آتشی مادہ نکلتا ہے، اور وہ ان شیاطین کو مارا جاتا ہے اوپر سے۔ سمجھ گئے؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ انجام، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب السعیر، سعیر کہتے ہیں جلنے کو، جلنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ تخویف اخروی، اور وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا بربہم اپنے رب کا، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا اوصاف نار جہنم، جس جہنم میں ان کافروں کو ڈالا جائے گا وہ جہنم کیسی ہے؟ فرمایا اذا القوا فیہا، جب ان کافروں کو اس جہنم میں ڈالے جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، یہ سنیں گے اس جہنم کے لیے چلانا، یعنی وہ جہنم ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسی جل رہی ہوگی کہ یہ سنیں گے لہا اس آگ کے لیے کیا؟ شہیقاً چلانا۔ لیکن صفت نمبر 1، وہ آگ گویا کہ چلا رہی ہوگی اندر جوش، اور وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ صفت نمبر 2، تکاد تمیز من الغیظ۔ صفت نمبر 3، ایسا لگے گا، تکادو کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسا لگے گا کہ تمیز من الغیظ، کہ کہیں یہ جہنم مارے غصے کے پھٹ نہ جائے، یہ جہنم کیا نہ ہو جائے؟ پھٹ نہ جائے، من الغیظ، غصے کے مارے۔ کلما القی فیہا فوج۔ صفت نمبر 4، جب بھی اس جہنم میں ڈالا جائے گا، فوج، ایک جماعت کو، یعنی کافروں کی کوئی جماعت جب جہنم میں ڈالی جائے گی، سالہم خزنتھا، تو جہنم کے داروغے ان کافروں سے پوچھیں گے، جہنم پہ جو دربان چوکیدار کھڑے ہیں نا، وہ آنے والے کافروں سے پوچھیں گے، الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ ان کو اور جلانے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟
جیسے کوئی طالب علم فیل ہو جائے امتحان میں تو استاذ اس سے کہیں کہ کیوں بھائی استاذ نے پڑھایا نہیں تھا آپ لوگوں کو، سمجھایا نہیں تھا، ہے نا، یہ اور اس کو وہ کرنے کے لیے نالائق۔ آپ لوگ تو اچھے طلبہ ہیں، جیسے نالائق طلبہ کو بولتے ہیں، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، اقرار جرم، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم ہی بدبخت محروم تھے، کیوں؟ فکذبنا، لکھے جرم نمبر 1 تکذیب رسل، ہم نے پہلا جرم کیا کیا؟ کذبنا، ہم نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وقلنا، جرم نمبر 2 تکذیب وحی، تکذیب، اور دوسرا جرم یہ کہ ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، ہم نے ان سے کہا اللہ نے نہیں اتارا، تم اپنی طرف سے بول رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، جرم نمبر 3 توہین رسل، اور ہم نے کہا کہ تم لوگ نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں، اپنے پیغمبروں کو ہم نے گمراہ کہا۔ وقالوا، ندامت مجرمین لکھیں دوستو اس کا عنوان، ندامت مجرمین، اور یہ کافر کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کے اگر ہم سن لیتے، نسمع کے نیچے لکھیں قولا ناصح، قولا ناصح، اپنے سمجھانے والے کی بات کو سن لیتے، او ناقلو، یا اپنی عقل سے کام لے لیتے، اپنی عقل سے کام لے لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنمی نہ بنتے۔ اس سے ہمارے احناف نے بڑا عجیب نکتہ نکالا ہے۔ احناف کہتے ہیں نا، یا تو امتی مجتہد ہوگا یا امتی مقلد ہوگا، نہیں سمجھے؟ ایک تو وہ مسلمان ہوتا ہے جس کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنی سمجھ دی کہ وہ خود اجتہاد کر سکتا ہے، قرآن، حدیث، اجماع، اقوال صحابہ میں غور و فکر کر کے مسائل نکال سکتا ہے اپنے ذہن سے نا۔ ایک ہے او نعقلو، یہ مجتہد ہے، اور دوسرا ہماری طرح ہے کہ ہم میں وہ استطاعت نہیں ہے تو ہم مقلد ہیں۔ کیا مطلب؟ جو ہمیں ہمارے اکابر علماء بتائیں گے ہم ان کی مان کے چلیں گے۔ تو دیکھیں یہ جہنمی کیا گلہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، نہ ہم مجتہد بن سکے نہ ہم مقلد بن سکے، جہنمی بن گئے، نہیں سمجھے؟ یہ احناف سے سنگے لڑا رہے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا۔ کس کا اعتراف کیا؟ گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، سحقا کے 2 ترجمے، ایک ترجمہ یہ کہ دوری ہے، دوسرا ہے دفع ہو جائے، لاصحاب السعیر، جہنم والے، جہنم والوں کے لیے دوری ہے یعنی اللہ کی رحمت سے، یا یہ جہنم والے دفع ہو جائے جہنم میں، آج ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بشارت، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ ہم نے تو اللہ پاک کی ذات کو دیکھا نہیں ہے نا دنیا میں، لیکن حضور نے ہمیں بتایا ہے، تو ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں بالغیب، بن دیکھے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، ثمرۂ دلائل، اللہ نے فرمایا تم اپنی باتیں چھپ کے کرو یا کھل کے کرو، چاہے تم اپنی باتیں کیا کرو، چھپ چھپ کے کرو۔ اسرو کے معنی کوئی بات چھپا کے کرنا، او اجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو کھل کے کر لو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو باخبر ہے بذات الصدور، دلوں کے خیالات سے، اس کو تو بندوں کے دلوں کے خیالات کا پتہ ہے۔ تم کانوں میں ادھر سے کسر پسر کرو گے کہ مجھ سے چھپا رہے ہو، مجھے تو پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق، دلیل علم غیب، دلیل کیا اللہ نہیں جانتا جو اس نے پیدا کیا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ سب اللہ کے علم میں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہی ذات، لطیف کا ایک معنی تو آسان مہربان ہے، اور اس کا اصل ترجمہ ہے باریک بین، باریک بین، الخبیر جو باخبر بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، دلیل عقلی خاص نمبر 4، اللہ وہی ذات ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو ذلولاً تابع، یا ذلولاً کا ترجمہ ہے نرم۔ ہم زمین پہ پیر رکھ کے چلتے ہیں، کبھی تکلیف نہیں ہوتی نا، اللہ نے تابع کر دی۔ فمشوا، پس چلتے رہو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں، وکلوا من رزقہ، اور کھاتے رہو اس کے رزق میں سے۔
زمین سے جو رزق پیدا ہوتا ہے، پھل ہے، اناج ہے، غلہ ہے، سبزیاں ہے، فروٹ ہے، کھاتے رہو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، تخویف دنیاوی۔ اللہ نے فرمایا أَأَمِنْتُم، کیا تم بے خوف ہو گئے، کیا تم بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے، من، اس ذات سے، من کے نیچے لکھے جس کا تصرف جانتے، اختیارات، کیا تم مطمئن ہو گئے اس ذات سے جس کا تصرف فی السماء، کہاں پر ہے، آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کیا کر دے، تمہیں زمین میں دھسا دے۔ کیا تم اس سے مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے اللہ سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس وہ زمین تھر تھرانے لگ جائے، تھر تھرانے یعنی ہلنے لگ جائے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم مطمئن ہو گئے اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پہ برسا دے، حاصباً، پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش، آسمان سے اللہ پتھروں کی۔ آپ جو حضرت شیخ الہند یا حضرت شاہ عبد القادر، یہ ہمارے جو پرانے حضرات کے ترجمے ہیں نا، اس میں ایک لفظ آتا ہے میہ، اس کو پڑھنے میں بھی بعض دفعہ نون لکھا ہوتا ہے کہ یہ مینا لکھا ہوا ہے، یہ نون جو ہے نا یہ وہ ہوگا یعنی ساکت ہوگا، سکون والا ہوگا۔ پتھروں کا میہ برسایا، میہ یعنی بارش برسائی۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس تم جان لوگے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نمونہ تخویف دنیاوی، تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھا میرا عذاب۔ نکیر کا ترجمہ لکھیں عذاب۔ ان مشرکین مکہ سے پہلے جو امتیں گزری انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ جا کے ان کا انجام دیکھ لے، ان پر کیسا عذاب آیا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، لکھے دلیل عقلی خاص نمبر 5، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، الی الطیر، پرندوں کو، فوقہم، اپنے سروں کے اوپر۔ بھئی ہمارے سروں پر پرندے اڑتے ہیں نا باہر، تو ہم دیکھتے نہیں کہ صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور پھر ان کو جھپکتے ہوئے۔ دیکھیں پرندہ جب اڑتا ہے نا، پر کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے، کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے، تو پروں کو کھولے ہوئے پرندے بھی ہوتے ہیں، پروں کو بند کرتے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ سوال یہ کہ یہ پرندہ نیچے کیوں نہیں گر رہا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض پرندے ایسے پر مارتے 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 ایک دم پر روک دیتے ہیں، جیسے سائیکل تیز چلانے والے چلاتے چلاتے پینڈل روک لیتے ہیں نا، جا رہی ہوتی ہے، اور کیا؟ تو اب یہ جو چیل وغیرہ ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، ریس مار لیتا ہے پھر روک دیتا ہے۔ اب تو یہ پر نہیں ہلا رہا نا، تو اب نیچے کیوں نہیں گر رہا؟ سمجھ گئے؟ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ فرمایا ان کو کس نے تھام رکھا ہے رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ انہ بکل شیء بصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، لکھیں زجر مشرکین نمبر 1، مشرکین کو اللہ ڈانٹ رہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یہ ہوا جو ہے نا، ہوا، اس کے نیچے لکھیں بدلو من، یہ جو شروع میں من گزرا نا، اس من سے یہ کیا بنے گا، بدل بنے گا، وہ مبدل من ہو، یہ بدل ہے۔ اب ترجمے پہ دوستو غور کرنا پڑے گا تھوڑا سا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے علاوہ۔ ورنہ ترجمہ اتنا آسانی سے الفاظ کو دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں آتا۔ امن ھذا الذی، بھلا وہ کون سا ہے، جند لکم، تمہارا لشکر۔ یہ اللہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کافروں سے۔ بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، کون سی جماعت ہے تمہارے پاس، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے گی، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ ان نافیہ ہے، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، زجر نمبر 2، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، اگر اللہ روک لے تو کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اڑ رہے ہیں شرارت اور نفرت میں۔
ان کو سب پتہ ہے کہ یہ سب اللہ پاک کی قدرت سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اڑ رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں یہ کافر۔ عتوّن کا ترجمہ ہے شرارت، اور نفورن کہتے ہیں نفرت کو۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، تفاوت بین المؤمن والمشرک، مومن اور مشرک کے درمیان اللہ نے تفاوت کیا، فرق سمجھایا۔ کس طرح؟ فرمایا افمن یمشی مکبا، بلا جو چل رہا ہو مکبا اوندھا، علی وجہہ اپنے منہ کے بل۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے بعض دفعہ شرارت کرتے ہیں، ایسے سر نیچے کر لیتے ہیں، پیر اوپر کر لیتے ہیں، بندر کی طرح ایسے جا رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ نارمل طریقہ تو نہیں ہے نا چلنے کا۔ چلنے کا طریقہ یہ کہ پیر نیچے ہو اور سر اوپر ہو، لیکن اگر کوئی مشق کر لے اور سر نیچے ہو، پیر اوپر ہو، اور اس طرح بندر کی طرح جا رہا ہو، یہ بھی ایک چلنا ہے نا، لیکن یہ اوندھے منہ چلنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا بھلا ایک وہ آدمی ہے جو چل رہا ہے اپنے چہرے کے بل اوندھا ہو کے، الٹا، اہدا، یہ منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے، یہ اہدا کا ترجمہ ہے، یہ آدمی منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ آدمی جو چل رہا ہے سویا، سیدھے طریقے پر۔ سیدھا طریقہ کیا ہے؟ کہ پیروں پہ جا رہا ہے، علی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ جس کا سر نیچے ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہے، جا کے کسی گڑھے میں گر جائے گا، تو دونوں برابر نہیں ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا مشرک مومن برابر نہیں۔ قل هو الذی انشاکم، دلیل عقلی خاص نمبر 6، قل آپ کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں سنوائی دی، بینائی دی، الافئدہ اور دل دیے۔ سمع کہتے ہیں سنوائی، کانوں کے سننے کی صلاحیت، ابصار بینائی، آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت، اور الافئدہ دل کی صلاحیت۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا سا شکر تم ادا کرتے ہو۔ قلیلاً کے نیچے لکھے بمعنی عدیم۔ عدیم کا کیا مطلب؟ یعنی نہ ہونے والا۔ کافر کون سا شکر ادا کریں گے؟ ان کا تو شکر نہیں ہے۔ تو کافر کی طرف جب قلت کی نسبت ہو، وہ عدم کے معنی میں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ قل هو الذی، ذلیل عقلی خاص نمبر 7، آپ کہہ دیجئے وہی ذات ہے ذرأکم فی الارض، جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں۔ پوری انسانیت کو زمین میں کس نے پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لکھ کے شکوہ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہتے تھے اگر قیامت آنی ہے تو کب آئے گی؟ اتنا عرصہ ہو گیا آ نہیں رہی ہے، بس ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہو۔ اگر یہ وعدہ سچا ہے تو کب ہوگا؟ قل، جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، اس کا تحقیقی علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، لکھے تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ آج تو کہہ رہے ہیں نا کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، فرمایا جب یہ دیکھ لیں گے اس کو، ہو ضمیر لکھیں عذاب قیامت، لیکن جب یہ کافر اس عذاب قیامت کو دیکھ لیں گے زلفتاً، قریب، اوہ یہ تو بالکل سامنے آ گیا، تو سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان کافروں کے چہرے۔ سیئت کے معنی بگڑ جانا، چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہے گا ہاں یہی ہے وہ عذاب جس کو تم مانگتے پھرتے تھے۔ تدعون مانگتے تھے، یہ رہا تدعون کے نیچے لکھے فی الدنیا، کہاں مانگتے تھے؟ دنیا میں۔ قل ارائیتم، طریق تبلیغ نمبر 1، قل آپ کہہ دیجئے ارائیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے موت دے دے، حضور کہہ رہے ہیں کافروں سے، اگر اللہ مجھے موت دے دے، اس کے نیچے لکھے کما تمنیتم، جیسے تمہاری آرزو ہے۔ کافر آرزو کرتے تھے کہ یہ پیغمبر دنیا سے چلے جائے تو دعوت کا کام ہی ختم ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ مجھے موت دے دے جیسے تمہاری آرزو ہے، وَمَن مَّعِیَ، اور میرے ساتھیوں کو بھی، او رحمنا، یا اللہ ہم پر رحم کر لے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم اللہ کے پاس کب جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تم بتاؤ کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ اپنا خیال کرو بھائی، تمہارا کیا بنے گا، ہم تمہاری فکر میں لگے ہوئے ہیں۔
کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن وآمنا به، لکھے طریق تبلیغ نمبر 2، قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو الرحمن وآمنا به، وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون عن قریب تم سب جان لوگے، من هو فی ضلال مبین کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل ارائیتم، دلیل عقلی خاص نمبر 8، قل آپ کہہ دیجئے ارائیتم بھلا یہ تو بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تم سب کا پانی خشک، تم کنووں سے پانی نکالتے ہو نا، حوض سے، کنووں سے، ایک طریقہ پانی کا یہی ہے۔ آج بھی جو ہم پانی پی رہے تو ہم نل سے، لیکن یہ نل کا پانی بالآخر نیچے کی کنویں سے آ رہا ہے نا، ٹینک سے آ رہا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا یہ پانی خشک ہو جائے، نیچے چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو کون لائے گا تمہارے پاس بِمَاءٍ مَّعِين جاری پانی، بہتا ہوا پانی پھر کون لائے گا؟ جن جگہوں پہ پانی نہیں ہوتا لوگ 500-600 فٹ تک نیچے بورنگ کر لیتے ہیں، پانی نہیں نکلتا۔ ہمیں تو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ کراچی میں 100 فٹ پر 150 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے اور میٹھا پانی نکلتا ہے، بہت سارے علاقوں میں ہے نہیں، نکلتا ہے تو وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں کہ پانی دیا میں نے ہے، میں لے بھی سکتا ہوں۔ یہ سورہ ملک ختم ہو گئی، اب ہے سورہ نون، دیکھ رہے سورہ نون والقلم، ربط سورۃ القلم بالملک، ان دو صورتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ دو باتیں فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت میں منکرین توحید کا شکوہ تھا، اور اس میں یعنی سورہ نون والقلم میں منکرین رسالت کا شکوہ ہے۔ نمبر 2، نیز منکرین کی مداہنت کے بارے میں پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا۔ مداہنت کہتے ہیں نرم پڑ جانے کو۔ یہ لوگ کہتے تھے یار کیوں لڑائی کرتے ہیں آپس میں، کچھ آپ نرم پڑ جائیں، کچھ ہم پڑ جائیں گے، اس طرح مل جل کر ایک جو ہے نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ کرتے ہیں، مل جل کے زندگی گزار لیں گے، کبھی ہم آ کے تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، کبھی تم آ کے ہمارے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک دینا، یعنی اس طرح چلتے ہیں۔ تو اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا۔ خلاصہ اس سورہ قلم کا خلاصہ نمبر 1، شواہد بار بار بات آتی ہے کہ شواہد کہتے ہیں علامات کو مراد قسم، جب اللہ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی۔ نمبر 2، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، زجر منکرین۔ نمبر 4، دعوی صورت۔ نمبر 5، تخویفات۔ نمبر 6، بشارت۔ نمبر 7، تعلق انتہا بابتدا، آخری صورت کا ابتدائی صورت سے کیا تعلق ہوگا، یہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اب سورہ نون والقلم کا موضوع کیا ہے؟ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا موضوع کیا ہے۔ دیکھیں، اگر اس دین کو خود ساختہ سمجھتے ہو، خود ساختہ کا مطلب پتہ ہے نا، یعنی بنایا ہوا، اللہ فرما رہے اگر تم یعنی کافر اس دین کو خود ساختہ سمجھتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں بھی قلم ہے، ایسا قرآن لکھ کر لا دو۔ تمہارے ہاتھ میں بھی کیا ہے؟ قلم ہے، تم بھی ایسا قرآن لکھ کر لا دو۔ یہ اس سورت کا موضوع ہے دوست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون، یہ تو حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے۔ والقلم وما یسطرون، لکھے بیان شواہد، بیان شواہد، قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، وما، ما کے نیچے لکھے مضامین، اور ان مضامین کی قسم ہے یسطرون، جو یہ اہل قلم لکھتے ہیں۔ جو کون لکھتے ہیں؟ جو یہ اہل قلم لکھتے ہیں۔ قسم ہے قلم کی اور ان مضامین کی قسم ہے جو یہ اہل قلم لکھتے ہیں۔ آگے آیت پہ غور کریں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، جواب قسم و تسلی خاتم الانبیاء۔ ما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ کن سے فرمایا؟ حضور سے۔ کافر کہتے تھے نا حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہ آپ تو مجنون پاگل ہیں، نعوذ باللہ من ذالکم۔ تو اللہ نے قسم کھائی
کہ قلم کی قسم اور قلم سے لکھنے والے مضامین کی قسم، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہاں حاشیے پہ ایک نقطہ استاد صاحب نے لکھوایا، لکھیں تاریخ کے اہل قلم کو اقرار کرنا پڑا، تاریخ کے اہل قلم کو اقرار کرنا پڑا کہ مجنون کہنے والے خود مجنون تھے اور یہ انبیاء سب سے بڑے مصلح تھے۔ تاریخ کے اہل قلم کو اقرار کرنا پڑا کہ مجنون کہنے والے خود مجنون تھے اور یہ انبیاء سب سے بڑے مصلح تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک اے میرے حبیب اور پیارے پیغمبر آپ کے لیے اتنا اجر ہے کہ غیر ممنون، جو بے انتہا ہے، بے انتہا اجر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر ہے، بڑے اخلاق پر اللہ نے آپ کو فائز کیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، زجر، عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے، یعنی عاقبتہم، اپنے انجام کو، سب آپ بھی دیکھ لیں گے اللہ آپ کو کیا مقام دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیں گے اپنے انجام کو۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، با کے نیچے لکھے زائدہ، یہ با زائدہ ہے دوستو، کیا دیکھ لیں گے کہ کون فتنوں میں مبتلا ہے؟ یہ تو آپ کو مفتون کہتے ہیں نا، لیکن عن قریب پتہ چلے گا کہ مفتون ہے کون، فتنوں میں کون مبتلا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن اس کے بارے میں، ضل جو بھٹک گیا، عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فلا تطع المکذبین، تفریع ما قبل، ما قبل جو بات گزری اس پر ایک تفریع، ایک بیان، مثالات۔ فرمایا آپ ہرگز اطاعت مت کرے ان جھٹلانے والوں کی، ان کی بات آپ مت مانیں۔ اصل میں انہوں نے آ کر جب دیکھا نا کہ حضور اپنے کام سے نہیں رک رہے، تو کہا کہ کیوں لڑے آپس میں، ایک خاندان ہے، مل جل کر اس طرح ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عبادات میں شرکت کرتے ہوئے چلیں گے اس طرح، مداہنت اس کو کہتے ہیں دوستو۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان مکذبین کی اطاعت مت کرے۔ ودو، لکھیں دعوی صورت، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ لو تدہنو، کہ آپ ڈھیلے ہو جائیں، ایک ترجمہ، یا آپ نرمی کر لیں، فیدہنون، تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ کہہ رہے ہیں آپ ڈھیلے ہو جائیں، یعنی اپنی دعوت میں، تو ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، زجر خاص، پہلے تو زجر عام تھا، زجر خاص۔ اچھا حاشیے پہ لکھیں، بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آنے والی آیات ولید ابن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور یہی مشہور تفسیر بیان ہوتی ہے یہاں پہ نا، کہ ولید ابن مغیرہ ایک کافر تھا اور اس کے بارے میں اتری۔ تو بعض نے کہا یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں ہے، لیکن محققین کے نزدیک اس میں عموم ہے، کفار کا کوئی خاص فرد مراد نہیں ہے، عمومی ایک بات آ رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ، اے میرے پیغمبر آپ مت مانیے، آپ اتباع مت کیجئے، کل حلاف، ہر اس شخص کی جو کیا ہو، حلاف کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ قسمیں کھانے والا، زیادہ قسمیں کھانے والے کی، مہین جو ذلیل ہو۔ حلاف کے نیچے لکھے نمبر 1، مہین کے نیچے لکھے نمبر 2، حماز جو عیب لگانے والا ہو نمبر 3، مشاء بنمیم نمبر 4، چغل خوری کرنے والا۔ مشاء بنمیم کا کیا ترجمہ ہے؟ چغل خوری کرنے والا۔ مناع للخیر نمبر 5، جو خیر کو روکنے والا ہے۔ معتد نمبر 6، حد سے نکلنے والا ہے۔ اسیم نمبر 7، اور جو گناہگار ہے۔ عتل نمبر 8، جو سخت مزاج ہے۔ بعد ذالک الزنیم، ان سب چیزوں کے بعد نمبر 9 بات یہ کہ وہ زنیم، وہ بے نسب بھی ہے، حرام زادہ ہے، حرام زادہ، بے نسب ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ان کان ذا مال و بنین، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ بات چلی کہاں سے تھی؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، دیکھیں آیت نمبر 10 سے، آپ بات مت مانیے
اس کافر کی جس میں یہ ساری خرابیاں ہیں. کیوں مت مانیے؟ ان کانا، ان کے نیچے محذوف نکلے گا لے، لام زیر، لے ان کانا ذا مال و بنین، اس بنیاد پر کہ وہ مال و اولاد والا ہے. صرف اس بنیاد پر ان کی بات نہیں مان سکتے ہم لوگ کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے یا اس کی اولاد زیادہ ہے. جب انسان خرابیوں کا مجموعہ ہو، اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو، تو دنیاوی اسباب کی وجہ سے وہ قیمتی نہیں بن سکتا، وہ گرا ہوا انسان کہلائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا اس بنیاد پر کہ وہ مال و اولاد والا ہے ہم اس کی بات مان لیں؟ نہیں مانیں گے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جائے، قال، تو اس نے کہا اساطیر الاولین، کہا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. قرآن کو کیا کہا؟ یہ پہلوں کی، کہا یہ تو پہلے بھی اس طرح کی کہانیاں ہوتی رہی. اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، انجام تکذیب، اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا عن قریب ہم داغ دیں گے اس کی سونڈ پر. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، یعنی مراد اس کی کیا ہے؟ ناک. اس کی یہ جو بڑی ناک ہے نا، اس پہ ہم داغ دیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، لکھے نمونہ تخویف دنیاوی. اللہ نے ایک مثال پیش کی دنیا کے خوف کا احساس دلاتے ہوئے. فرمایا انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا. ان سے مراد کون ہے؟ ہم سے مراد اہل مکہ. ان مکہ والوں کو ہم نے آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا ایک باغ والوں کو. یہ سابقہ امتوں میں ایک بھائی گزرے تھے، 3 بھائی تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا، لیکن یہ نہایت درجے کے بخیل کنجوس لوگ تھے. اب ہوتا ہے نا جس کے پاس مال ہو، جب وہ اپنے باغ کے پھل کاٹ رہا ہے تو غریب لوگ آ جاتے ہیں شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے، ہے نا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ باغ کے پھل اس وقت کاٹتے صبح اندھیرے میں جا کر کے، کہیں کسی کو دینا نہ پڑ جائے. بخل کر رہے تھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. اللہ نے ان کی ایک مثال دی ان کو سمجھانے، کہا جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو. اصحاب الجنہ پر حاشیے میں لکھیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باغ حبشہ میں تھا، حبشہ میں، اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یمن میں تھا. خیر کہیں بھی تھا. اب ان کا قصہ کیا ہے؟ فرمائے اذ اقسموا، جب انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی کہ لیسرمنہا مصبحین، ہم ضرور اس باغ کا پھل توڑیں گے، مصبحین، صبح سویرے. 3 بھائی تھے نا، باغ کے پھل تیار ہو گئے، رات کو بیٹھ کر آپس میں پورا پکا مشورہ کیا آپس میں کہ دیکھو سونا نہیں ہے، صبح سویرے جا کر لیسرمنہا، اس کے پھل کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے. ولا یستثنون، لیکن اس جملے میں انہوں نے استثناء نہیں کیا. کیا مطلب؟ انشاءاللہ نہیں کہا، یہ مطلب ہے. انشاءاللہ نہیں کہا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فطاف علیہا طائف من ربک، چل گیا یا پھر گیا اس پر ایک جھونکا تیرے رب کی طرف سے. رات ہوئی، اللہ کی طرف سے آندھی آئی، سب پھل ہلاک ہو گئے، سب باغ کے جو پھل تھے سب چلے گئے. طافہ کے معنی چل گیا یا پھر گیا. علیہا، ان پھلوں پر، طائف، ایک جھونکا یا حادثہ، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جبکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. فاصبحت کالصریم، پس ہو گیا وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح. صریم کہتے ہیں کٹا ہوا کھیت، جیسے اگر کسان آ کے اپنا کھیت کاٹ لے تو بھوسا رہ جاتا ہے نیچے. تو اب ان کا جو باغ تھا نا، اس پہ جب آفت آئی تو وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح. ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا، یہ تو سوئے ہوئے. فتنادوا مصبحین، صبح ایک دوسرے کو پکارنے لگے. صبح ہوئی نا، چلو بھائی اٹھو، بھائی چلو بھائی اٹھو، جلدی کرو. ایک دوسرے کو پکارنے لگے. انغدو، کہ چلو علی حرثکم، کس کی طرف؟ اپنے باغ کی طرف چلو. ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنے والے ہو، اگر پھل آج توڑنے کا ارادہ ہے تو چلو. فانطلقوا، پس یہ چل پڑے. وہم یتخافتون، آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں. یہ بخل بھی بڑی مصیبت ہے دوستو، یعنی باتیں بھی زور سے نہیں کر رہے کہ کہیں کوئی سن نہ لے اور آ نہیں جائے. آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ چپ کے باتیں کر رہے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین،
ہرگز آج کے دن تم پر کوئی مسکین نہ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ کا رزق ہے دوستو, اللہ جس کو چاہے دے دے. کہ آج تم پر کوئی مسکین نہ آ جائے. وغدوا علی حرد قادرین, غدو چل پڑے یہ لوگ صبح, علی حرد اس بخل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس بخل کے ساتھ چل پڑے. قادرین اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے. کس چیز پہ قادر سمجھتے ہوئے؟ پھلوں کے کاٹنے پر. قادرین کے نیچے لکھے اپنے گمان کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ ان کا گمان یہ تھا کہ بس اب تو جانا ہے اور کاٹنا ہے اور لانا ہے, اپنے گمان کے. فلما رأوها, لیکن جب باغ کو دیکھا, قالو کہنے لگے انا لضالون, او ہم سے راستہ غلط ہو گیا. یہ تو ذہن میں ہی نہیں تھا نا کہ باغ کا یہ اثر ہوا ہے, تو ان کو کیا لگا شاید کہیں اور جگہ آ گئے ہیں, ہمارا باغ تو کوئی اور ہے. تو جب دیکھا تو کیا ہم تو بھٹک گئے, یعنی راستہ بھٹک گئے. پھر جب غور کیا تو برابر کی تو ساری نشانیاں وہی ہے. تو پھر کہا بل نحن محرومون, ہے نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, جو ان میں سے درمیانہ تھا. اوسط کا ایک ترجمہ ہے کہ 3 بھائی تھے نا, تو ایک بیچ والا ہوگا درمیانہ, لیکن اچھا ترجمہ یہ کہ سمجھدار. اب ان میں سے جو 3 تھے وہ 2 تو نہایت بگڑے ہوئے تھے, ایک تھوڑا سا ذرا بہتر تھا. تو وہ ان سے ہمیشہ کہتا بھی تھا کہ دیکھو یہ اتنی کنجوسی بخل مت کیا کرو. اب جب یہ معاملہ ہوا نا تو اس نے کہا, اوسطہم, کون سے والے نے؟ اس سمجھدار والے نے کہا, الم اقل لکم, کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا, لولا تسبحون, کہ تم اللہ کی تسبیح یعنی شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو, کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب تو سب نے اجتماعی تسبیح پڑھی. قالوا, سب نے کہا سبحان ربنا, پاک ہے ہمارے رب کی ذات, انا كنا ظالمین, بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر یتلاومون, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ہوتا ہے نا ایسے موقع پر جب کام خراب ہو جائے, پھر ایک کہتا ہے میں نے اس کو یہ کہا تھا اس نے نہیں مانا, وہ کہتا ہے میں نے اس کو یہ کہا تھا اس نے نہیں مانا. ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا, کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت, انا كنا طاغین, بے شک ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها, لیکن پھر ان کو احساس ہوا, کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب ان يبدلنا خيرا منها, اس کے بدلے ہمیں اس سے بہتر دے دیں گے. کیوں؟ انا الى ربنا راغبون, بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے. آج سے توبہ کر لیتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اللہ ہمیں اس سے بہتر دے دیں گے. اب ایک مثال اللہ پاک نے اہل مکہ کو بیان کی اور فرمایا دیکھو جس طرح ان کا بنا بنایا پکا پکایا باغ ہلاک ہوا نا, ہلاک ہوا, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تم بار بار کہتے ہو کہ بھئی کیسے عذاب آئے گا, کیسے آئے گا, کذالک العذاب, عذاب بھی اسی طرح تم لوگوں پر آ جائے گا. والعذاب الآخرۃ اکبر, اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, اگر وہ جان سکے. ان للمتقین عند ربہم, لکھے بشارت, بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات النعیم, نعمتوں کے باغات ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, زجر, کیا ہم ماننے والوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ مسلمین ماننے والے, یعنی اللہ نے فرمایا ان کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں بھی یہ مسلمانوں پہ ظلم کرے اور آخرت میں بھی انہی کے مزے ہوں؟ یہ نہیں ہوگا. فرمایا کیا ہم کر دیں گے المسلمین, ماننے والوں کو یعنی مومنین کو, کل مجرمین, کن کی طرح؟ ان مجرمین کی طرح کر دیں گے آخرت میں. ما لکم, تمہیں کیا ہوا؟ کیف تحکمون, کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, دلیل نفی دلیل نقلی, نفی دلیل, کافر کہتے تھے کہ دنیا بھی ہماری ہے اور بالفرض اگر چلو جیسے تم کہتے ہو آخرت ہے, قیامت ہے اور یہ وہ ہے, وہ بھی ہمارا ہے, وہاں بھی ہماری چودراہٹ چلے گی, بدماشی ہماری چلے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ اتنے دعوے سے تم کہتے ہو, تمہارے پاس کوئی کتاب اتری ہے, کوئی دلیل آئی ہے, کسی نے تمہیں ہمارا خط دیا ہے کہ آخرت بھی تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے؟ ام لکم کتاب, کیا تمہارے پاس کوئی تحریر ہے, کوئی کتاب ہے, فی تدرسون, جس کو تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون,
لکھے مضمون کتاب، کیا تمہارے لیے اس کتاب میں، فی کی ضمیر کتاب کی طرف ہے، کیا تمہارے لیے اس کتاب میں یہ لکھا ہے لما تخیرون، جو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی تمہارے پاس ایک کتاب آئی ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو چاہیے ہوگا وہ آخرت میں تمہیں مل جائے گا. سمجھ گئے؟ ام لکم ایمان علینا، یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تمہارے لیے قسمیں ہو ہمارے ذمے. ہمارے ذمے کیا ہو؟ قسمیں. یعنی تم نے ہم سے قسم لے رکھی ہو اللہ تعالیٰ سے، تم کافروں نے، کہ اللہ ضرور تمہیں آخرت بھی دیں گے. سمجھ گئے؟ یا تمہارے لیے ایمان قسمیں ہو علینا ہمارے ذمے، بالغۃ جو باقی رہنے والی ہو الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ان لکم لما تحکمون. اور مضمون قسم، اور اس جو قسمیں ہم نے کھائی ہو جیسے تم سمجھتے ہو، تو اس قسم میں یہ ہو کہ ان لکم، بے شک تم کافروں کو وہی ملے گا، لما تحکمون جو تم فیصلہ کرتے ہو. سمجھ رہے ہیں نا دوستو؟ یہ ان پر اللہ پاک چوٹ مار رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں. سلہم استفہام توبیخ، استفہام فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان کافروں سے پوچھ لیں، ایہم بذالک زعیم، کہ کون ان باتوں کا ذمہ دار ہے. آدمی جب کہتا ہے نا بھئی فلاں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے یار، فلاں نے مجھے لکھ کر دیا ہے، کہتے ہیں نا دنیا میں وہ میرا یہ کام ضرور کرے گا، تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی لکھ کر دیا ہے تو کوئی ہے آپ کا گواہ ہے، آپ کے پاس کوئی ذمہ دار ہے اس بات کا؟ تو اللہ نے فرمایا جو اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں یہ ملے گا، تو ان سے ذرا پوچھ لیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پر گواہ کون بنا تھا ان باتوں پر، زعیم ذمہ دار. ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہے؟ اس کے بعد لکھیں یکفلون لہم، جو ان کی کفالت لیتے ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی شرکا ہے، بنائے ہوئے شریک جو ان کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، ان کو چاہیے کہ اپنے ان شرکا کو لے آئے ہمارے پاس، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق، تخویف اخروی، جس دن اللہ پاک ظاہر فرمائیں گے عن ساق، اپنی پنڈلی کو. کس کو؟ پنڈلی. یہ متشابہات میں سے ہے دوستو. استاد صاحب نے ترجمہ لکھوایا یکشف عن ساق، جس دن تجلی کی جائے گی صفت ساق کی، جس دن تجلی کی جائے گی صفت ساق کی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کافروں کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، حالت نمبر 1، تو یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. قیامت میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے اور حکم ہوگا کہ سب سجدے میں گر جائے. تو جو مومن ہوگا وہ گر سکے گا، جو کافر ہوگا وہ باوجود کوشش کے بھی نہیں ہے. فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، حالت نمبر 1 یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، حالت نمبر 2 ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، حالت نمبر 3 ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، علت ما قبل، بھائی کیوں ایسا ہوگا، یہ کیوں نہیں جھک سکیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے، دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وهم سالمون، اور یہ تندرست تھے. استاد صاحب لکھواتے ہیں اچھے خاصے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس دن نہیں کیا تو آج نہیں کر سکیں گے. فذرنی، یہ ہے زجر. اللہ فرمائیں گے ذرنی، چھوڑو مجھے. ومن یکذب، واو کے نیچے لکھے مع، یہ واو مع کے معنی میں ہے، مجھے چھوڑ دو اس کے ساتھ جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. جیسے انسان کسی کی پٹائی کر رہا ہو اور بیچ میں کوئی منع کر رہا ہو تو کہتے ہیں چھوڑو ذرا میں اس کا علاج کرتا ہوں، ذرا مجھے چھوڑو. تو اللہ فرمائیں گے چھوڑو ذرا مجھے اور ان لوگوں کو جو اس بات کو جھٹلاتے تھے دنیا میں، اب میں ان کا علاج کرتا ہوں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو کھینچے کھینچے لے جا رہے ہیں ایسی جگہ سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہے. استدراج اس کو کہتے ہیں. حضرت شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں کشا کشا لے جا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ایک چیز آہستہ 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 جا رہی ہوتی ہے نا، وہ اتنی آہستہ ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہم ان کو کھینچتے لے جا رہے جہنم کی طرف، جہنم کی طرف یہ کافر جا رہے ہیں، لیکن اس ترتیب پہ لے جا رہے ہیں کہ لا یعلمون، ان کو علم بھی نہیں ہو رہا ہے.
وَأُمْلِي لَهُمْ امہال مجرمین، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ فرما رہے ان کافروں کو مہلت دی رکھی ہے، ان قیدی متین، بے شک ہمارا داؤ بہت مضبوط ہے، ہمارا داؤ بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، تعجیب بر امکان نبوت، تعجیب بر امکان نبوت، یہ لوگ حضور کی نبوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ لیا ہے؟ آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ لیا؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ہوتا ہے نا بھائی کوئی کام، بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، یہ کام کیوں نہیں؟ تو یار فیس اتنی، وہ فیس مانگ رہا ہے مجھ سے، وہ فیس مانگ رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ ایک مثال ہے نا۔ تو انسان دنیا میں بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا، کہتے ہیں یار وہ تو مجھ سے اس چیز کے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے سنانا ان کو مقصود ہے، کافروں کو، لیکن مخاطب اپنے پیغمبر کو کیا کہ یہ آپ کو اتنی باتوں کے بعد قبول کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے کہیں ان سے اجرت تو نہیں مانگ لی کہ بھی میں جو بیانات اور دعوت کا کام کر رہا ہوں اس کے مجھے پیسے دے دو، اور یہ اس کے بوجھ کے نیچے دب گئے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جسے وہ لکھتے ہیں، غیب کی باتیں ہیں، اور اس غیب میں ان کو بتایا گیا کہ یہ سچا پیغمبر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ فاصبر لحکم ربک، تسلی رسول، حضور کو تسلی دی اللہ نے، فرمایا آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مت بنیے مچھلی والے پیغمبر کی طرح۔ مچھلی والے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام، صاحب الحوت، فرمایا آپ ان کی طرح مت بنیے۔ کیوں؟ اذ نادى، جب انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور وہ غم کے بھرے ہوئے تھے۔ وہ تو سورہ یونس میں آپ نے پڑھ لیا کہ یونس علیہ السلام کو جب بہت تنگ کیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے فرمایا آپ کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے قوم سے کہا عذاب آ رہا ہے، اور پھر اس علاقے سے نکل گئے۔ حالانکہ جب تک اللہ اپنے پیغمبر کو نہ کہے تو پیغمبر نہیں نکل سکتا۔ یہ اپنی اس رائے سے نکلے کہ اب مجھے تو جانا ہی ہے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ ان کی طرح کوئی فیصلہ مت کیجئے گا علاقے سے جانے کا، آپ یہیں رہیے جب تک ہمارا کوئی فیصلہ نہ آ جائے، آپ مکے کو مت چھوڑیے گا۔ فرمایا اذ نادى، جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور وہ غم کے بھرے ہوئے تھے، لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ، اگر آپ کے رب کا احسان ان کو نہ سنبھالتا، تدارکہ کا ترجمہ لکھے سنبھالتا، نعمت احسان، اگر آپ کے رب کا احسان ان کو نہ سنبھالتا، لنبذ بالعراء، تو وہ ڈال دیے جاتے ایک چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ ملامت کیے ہوئے تھے۔ سمجھ گئے؟ تو دیکھیں نا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور لیکن وہاں جا کر انہوں نے فوراً اللہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگتے رہے، تو پھر اللہ نے 3 دن بعد مچھلی نے ان کو اتارا، پھر یہ آئے اور پھر دوبارہ سے ایک سلسلہ۔ فرمایا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو مچھلی کے پیٹ سے نکل کر یہ اس میدان میں پڑے رہتے اور ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ مجھ سے یہ قصور ہوا، لیکن اللہ کی رحمت نے ان کو سنبھال لیا۔ فاجتباہ ربہ، پس اس کے رب نے اس کو چن لیا۔ اجتباہ کا ترجمہ لکھیں زیادہ برگزیدہ کیا۔ چنے ہوئے تو وہ پہلے سے تھے نا، پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام، کبھی اللہ نبوت دے کر واپس نہیں لیتے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، ہاں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، صفات بڑھا لیتے ہیں۔ فرمایا ان کے رب نے ان کو کیا کیا؟ زیادہ برگزیدہ کر دیا، زیادہ قبول کیا۔ فجعلہ من الصالحین، پس کر دیا ان کو کامل نیکوں میں سے۔ کس میں سے؟ کامل۔ عام انسان نیک ہو سکتا ہے اور پیغمبر کامل نیک ہوتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے زجر، قریب ہے کہ یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ، آپ کو پھسلا دیں۔ کیا کر دیں؟ پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی تیز نگاہوں سے، اب لَيُزْلِقُونَكَ کیا ترجمہ ہے؟ حاشیے پہ 2 مطلب، گھور کے دیکھتے تھے۔ جب انسان کو کسی سے وہ ہوتا ہے نا قلبی، وہ گھور کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، گھور کے۔ نمبر 2، نظر بد لگانے کی کوشش کرتے تھے۔
جب انسان کسی کو دیکھے نا تو بعض دفعہ نظر لگ جاتی، اس لیے کہتے ہیں نا بچوں کو مجمع میں نہ لائیں۔ بعض دفعہ وہ بچے کی خوبصورتی کسی کو بھا جاتی ہے، وہ ایسے دیکھ لیتا ہے، دل میں ایک خیال آ جاتا ہے، نظر لگ جاتی، سمجھ گئے؟ تو یہ ایسے ملعون لوگ تھے یہ کافر کہ آ کے حضور کو گھور گھور کے دیکھتے تھے تاکہ آپ کو نظر لگ جائے، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ کہ آپ کو پھسلا دے، یعنی نظر لگا دے اپنی تیز نگاہوں سے۔ کب؟ لما سمعوا الذکر، جب وہ نصیحت کی باتوں کو سنتے ہیں تو غصہ آتا ہے کہ اللہ نے اتنی عزتیں کیوں دی اس کو۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو مجنون پاگل دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن کریم، ہوا کہ نیچے لکھے قرآن، مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، نصیحت تمام۔ یہ دو آخر کی جو آیتیں ہیں یہ نظر بد کے لیے نہایت مجرب ہے۔ جو یہ دو آیتیں نا این یکادو سے لے کر آخر تک، یہ دو آیتیں تین تین مرتبہ پڑھ کے کسی ایسے بچے نوجوان پر کسی پر دم کرے جس کو نظر بد لگی ہو، یہ اس نظر کو بالکل توڑ دیتا ہے، مجرب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔